جمعے کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہوتا، بلکہ یہ تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سنہرا موقع ہوتا ہے اپنے گناہوں کو مٹانے کا، رحمتیں سمیٹنے کا، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہو جانے کا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جمعے کے دن کی 11 اہم سنتوں کے بارے میں بتاؤں گا، جنہیں اپنا کر ہم نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل سکتے ہیں، بلکہ بے شمار ثواب، برکت اور کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ مگر افسوس، ہم میں سے اکثر لوگ اس دن کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، نہ تیاری، نہ شوق، نہ سنتوں پر عمل۔ میرے عزیز دوستو، جمعے کے دن کی یہ 11 سنتیں ایسی سنتیں ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتی ہیں، جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب کر سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کو آپ کی طرف کھینچ سکتی ہیں۔ تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جمعہ منانے کا سلیقہ سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، غسل کرنا۔ جمعے کے دن خاص طور پر غسل کرنا یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر بالغ شخص پر غسل کرنا واجب ہے، یعنی کہ سنت ہے۔ نمبر 2، اچھے اور صاف کپڑے پہننا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جمعے کے دن اچھا لباس پہننے، خوشبو لگانے اور مسواک کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ نمبر 3، اگر صفیں بھری ہوئی ہیں، پر ہیں، تو لوگوں کی گردنوں کو پھاند کر آگے نہ بڑھنا، بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جانا یہ سنت ہے۔ نمبر 4، جمعے کے دن دعا کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر بندہ اس وقت دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اکثر علماء کے مطابق یہ وقت عصر کے بعد ہوا کرتا ہے۔ نمبر 5، مسجد جلدی جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام سب سے اوپر ہوتا ہے۔ جو شخص جلدی آتا ہے وہ گویا اللہ کی راہ میں اونٹ کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے وہ گویا گائے کا، پھر مینڈے کا، پھر مرغی کا، پھر انڈے کا۔ جب امام خطبے کے لیے باہر آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ نمبر 6، خاموشی کے ساتھ میں خطبہ سننا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعے کے دن امام خطبہ دے رہا ہو اور تم اپنے ساتھی سے یہ کہو کہ چپ رہو تو بھی تم نے غلط کام کیا۔ نمبر 7، درود شریف کی کثرت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کے بعد مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 8، سورہ کہف کی تلاوت کرنا جمعے کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے اور فتنوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، یہاں تک کہ دجال کا فتنہ بھی اگر آ جائے تو اس سے بھی اس کی حفاظت ہوگی جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے۔ نمبر 9، خوشبو لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کے دن خاص طور پر خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ نمبر 10، مسجد میں پیدل چل کر جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، پھر پیدل جمعے کی نماز کے لیے جائے اور سواری پر سوار نہ ہو، امام کے قریب بیٹھے، توجہ سے خطبہ سنے اور فضول بات نہ کرے، تو اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل کا ثواب ملے گا، 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اور 1 سال قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 11، امام کے قریب بیٹھنا۔ امام کے قریب بیٹھنا بھی جمعے کے دن سنت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جمعے کا دن نہایت بابرکت، نہایت افضل دن ہے۔
اگر ہم اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے کہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، ہمارے دلوں میں نور بھر دیا جائے اور ہماری زندگیوں میں برکتوں کی بارش ہونے لگے۔ تو آج سے ہی اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنا ہر جمعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پر ہمیں فالو کر لیں۔